الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حاملین قرآن، حاملین سنت اور اسلام کے پیامبر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کار، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی عزت و توقیر کیے اور آپ کی مدد کیے اور قرآن کریم پر عمل پیرا رہے۔ وہ اپنے مال، جان، وطن، ہر اعتبار سے دین کے خیر خواہ گزرے، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ صحابہ کرام ہیں، خیر القرون ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی، رواہ البخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بلا شک و شبہ اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی پذیرائی کی ہے اور ان کی تعریف کی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے راضی اور صحابہ کرام اللہ رب العالمین کے دین سے راضی، اور اسی طرح سے انصار و مہاجرین اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں۔ انصار جنہوں نے اپنے مسلمان مہاجر بھائیوں کی مدد کی اور اپنے اوپر ان کو ترجیح دیا۔ اللہ رب العالمین نے انصار و مہاجرین صحابہ کی بڑی ہی تعریف فرمائی ہے اور کہا ہے کہ خیر کے کام میں یہ لوگ سب سے زیادہ آگے رہنے والے، اور اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا۔ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر کے رکھی ہے، اور مہاجرین و انصار تمام کو اللہ رب العالمین نے برگزیدہ بنایا ہے۔ یہ عمومی فضیلت صحابہ کرام مہاجرین و انصار کی تھی، اور خاص فضیلتیں بھی ثابت ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ کے باقی افراد ہیں جنہیں جنت کی دنیا ہی میں بشارت دی گئی۔ پھر مہاجرین کی انصار پر فضیلت ہے، اور اہل بدر صحابہ کی اہل بیعت رضوان پر فضیلت ہے، اور جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ان کی فضیلت ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ جو بعد میں اسلام لائے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اپنے دلوں کو سلامت اور محفوظ رکھا جائے، اور اپنی زبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کنٹرول میں رکھا جائے، اور اہل سنت والجماعت صحابہ کے سلسلے میں رافضی، شیعہ اور خارجی کے درمیان ہیں، اور یہی اعتدال کی راہ ہے۔ شیعہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں اور برا کہتے ہیں، اور یہاں تک کہ صحابہ کرام کو کافر قرار دیتے ہیں، جبکہ خوارج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور علی کو بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔
اہل سنت والجماعت کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی کہ وہ تمام صحابہ کی قدر کرتے ہیں اور غلو سے بچتے ہیں اور جفا سے بھی بچتے ہیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان میں سے ایک نے ایک مد یا آدھا مد بھی خرچ کیا ہو تو تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرے تب بھی صحابہ کے آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ امام ابو زرع رازی کہتے ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں، کہ جب تم دیکھو کسی کو کہ کسی صحابہ کی تنقیص کر رہا ہے تو جان لو کہ وہ زندیق ہے، کیونکہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، جو پیغام لے کر آئے وہ بھی حق ہے، اور جو قرآن و سنت کو پہنچانے والے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ جو صحابہ کرام کو برا کہتا ہے وہ کتاب و سنت کی بےخبری کرتا ہے۔ اس لیے ایسے زندیق لوگوں سے ہوشیار رہو، ایسے گمراہ لوگوں سے ہوشیار رہو۔ اللہ کے بندو، صحابہ کرام کے سلسلے میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد کرو۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔